بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 92 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حکم تمییز العدد، عدد کی تمییز کا حکم۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے مساحت، وزن اور کیل، اس کی تمییز کو پڑھا تھا کہ وہ منصوب ہوگا یا مجرور بالاضافہ ہوگا یا مجرور بحرف جر ہوگا، تو وہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب عدد کی تمییز، اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ آیا عدد کی تمییز جمع، مفرد، مجرور، منصوب؟ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، تو آئیے آج ہم اس سبق کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم تمییز العدد۔ الامثلہ: غرست 3 شجرات، اکلت 4 تفاحات، اشتریت 5 اقلام، فی الاسبوع 7 ایام، فی المسجد 10 اعمدۃ۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں کہ 3 ممیز ہے، 4 ممیز ہے، 5 ممیز ہے، 7 ممیز ہے، 10 ممیز ہے۔ اگر کوئی کہے غرست 3، میں نے 3 اگا لی، اب کیا چیز آپ نے اگائی ہے؟ ظاہر ہے اس ابہام کو دور کرنا ہے، تو ہم یہاں پر تمییز لے کر آتے ہیں شجرات۔ اور آپ کو پتہ ہے شجرات جمع شجرہ، درخت کی جمع ہے، اور اس کی جمع اشجار بھی آتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 سے لے کر یا 3 سے لے کر 10 تک جب کبھی بھی عدد آئے گا تو اس کی تمییز جمع، ٹھیک ہے، یعنی جمع ہو، جمع کی صورت میں۔ اس طرح نہیں کہہ سکتے 3 شجراتین، یہ غلط ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک تمییز جمع مجرور، مجرور معنی نیچے کسرہ ہوگا، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ مضاف الیہ آ رہا ہے۔ اکلت 4 مضاف وہو ممیز، تفاحات مضاف الیہ وہو تمییز۔ اسی طرح 5، اس میں باقی چیزیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 3 مذکر ہے اسی لیے یہ مؤنث ہے، 5 مؤنث ہے اسی لیے اقلام مذکر ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اگر عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا، اگر عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوتا ہے، لیکن وہ جمع مکسور ہوگا، جمع ہوگا اور اس پر کسرہ یعنی مجرور ہوگا۔ تو میرے خیال سے یہ پہلی مثال کی جتنی بھی مثالیں ہیں، پہلے قسم کی مثالوں کی، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی یہ 3 سے لے کر 10 تک کا یہ حکم ہے تمییز کا، ٹھیک ہے، جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ یہاں دیکھیں رأیت 11 فی الشجرۃ 19 فی الشہر 30 فی الشجرۃ 41 فی البستان 99۔ یہ تو چند مثالیں دی گئی ہیں، وگرنہ 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے 99 تک آپ کو یہی ملے گا کہ یہاں پر جب بھی آپ کو عدد نظر آئے گا تو یہ مبہم ہے۔ رأیت 11، میں نے 10 دیکھے، کیا دیکھے؟ فارسن، غصنن، یومن، برتقالتن، نخلتن۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یومن، غصنن، فارسن سب مفرد ہے۔ مفرد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 11 سے لے کر 99 تک کی بات ہو رہی ہے، تو جب بھی عدد 11 سے لے کر 99 کے درمیان ہوگا تو وہاں پر تمییز مفرد منصوب ہوگا، مفرد منصوب۔ یہاں پر 3 سے 10 تک کیا تھا؟ جمع مکسور یا جمع مجرور، اسم جمع مجرور ہوگا۔ یہاں پر یہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، کس سے؟ 11 سے لے کر 99 تک۔ اتنا آپ سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اس کی بہت بحث ہے، اس میں بہت چیزیں ہیں کہ یہاں پر 19 9 مؤنث ہے، غصنن مذکر ہے، اس میں کیا ہے؟ موافقت ہے، مطابقت ہے یا مخالفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ انشاءاللہ اگر کوئی اعداد کی الگ بحث ہوگی تو وہاں پر آپ سمجھ جائیں گے۔ تیسری قصہ کی مثال دیکھیں، فی القنطار، قنطار میں 100 رطل، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، رطل یہ ہمارا محل استشہاد ہے، اسی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ مسافرین، میل، شجرۃ، ذراع، جندی۔ اب 100 سے لے کر 100، 200، 200، 500، 500، 1000، 1000، 2000، 3000۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمییز کیا ہے؟ مفرد ہے اور مجرور ہے۔ تو رکب السفینۃ، کشتی میں سوار ہوئے، 200 مسافرین،
یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی کلام میں ابہام ہے. جب مسافرین کہتے ہیں تو ابہام دور ہو جاتا ہے، اور آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ میعتو مضاف ہے اور ما بعد اسم کو وہ ظاہر ہے مجرور کر دے گا، مضافر تو مجرور ہوتا ہے. تو ان 3 قسم کی مثالوں میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ 3 سے 10 تک عدد ہو، 3 سے 10 تک اگر عدد ہو تو وہاں پر معدود کیا ہوگا؟ جمع مکسور ہوگا. اور 11 سے لے کر 99 تک اگر عدد ہو تو وہاں پر تمییز کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، جیسے کہ نخلتن یہاں پر ہے. اور تیسری قسم کی جب 100 سے لے کر ہزاروں میں عدد ہوگا تو وہاں پر تمییز مفرد مجرور ہوگا، جیسا کہ آپ الف شجرتین 1000 درخت کہاں پر ہیں؟ فی الحدیقتی باغ میں ہیں. بحث سے سمجھیے گا. تأمل اسماء العددی، اسماء العدد پر غور کریں. فی الاقسام الثلاثتی 3 قسم کی مثالوں میں اسماء العدد، ٹھیک ہے، عدد جانتے ہیں نا، 1 سے لے کر 100 تک، 100 سے 1000 تک. تجدہا، آپ ان اسماء کو پاتے ہیں. فی القسم الاولی تجری من 3 الی 10، پہلی قسم کی مثالوں میں 3 سے لے کر 10 تک یہ عدد موجود ہے. مع مراعات ان اسقطنا، بعض ہم نے نہیں ذکر کی، یعنی 3 سے لے کر اگر ہم 10 تک لے کر جائیں تو پورے 9 مثالیں یا 8 مثالیں ہونی چاہیے، لیکن 8 مثالیں نہیں، 5 مثالیں. تو کہہ رہے مع مراعاتی بعض الاعداد رغبتاً فی الاختصار، ہم نے اختصار کی وجہ سے بعض مثالوں کو 3 سے 10 تک کے درمیان ذکر نہیں کیا، چونکہ اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں کیونکہ حکم تو ایک ہی ہے. وتجدها فی القسم الثانی، اور یہ جو اسماء العدد ہے یہ آپ پاتے ہیں پھر دوسری قسم کی مثالوں میں. تجری من 11 الی 99، 99 تک، 11 سے 99 تک. مع مراعات ان اسقطنا اکثرها رغبتاً فی الاختصار ایضا، یہاں پر بھی ہم نے اختصار کی وجہ سے بہت سارے اعداد ذکر نہیں کیے جو 11 سے 99 کے درمیان آتے ہیں. وتجدها فی القسم الثالث، تیسری قسم کی مثالوں میں. تدور حول لفظین، تمام جو مثالیں ہیں 2 لفظوں کے درمیان ہیں. ہما 100 و 1000، 100 اور 1000 کے درمیان. 100 اور 1000 کے درمیان جب بھی عدد ہوگا تو اس کی تمییز کیا ہوگی؟ مفرد مجرور، جیسا کہ مثالوں میں گزر گیا. اب دیکھیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں تمییز هذه الاسماء، ان اسماء کی تمییز پر غور کریں. وجدته فی القسم الاول جمعا مجرورا، پہلی قسم کی مثالوں میں آپ کو یہ تمییز کیا نظر آئے گا؟ جمع مجرور. وفی القسم الثانی مفردا منصوب، دوسری قسم کی مثالوں میں مفرد ہوگا، منصوب ہوگا. وفی القسم الثالث، تیسری قسم کی مثال میں 100 سے 1000 کے درمیان مفردا مجرورا، جیسا کہ مثالوں میں آپ نے سمجھ لیا. اب قاعدہ خلاصتاً سمجھیے گا. تمییز العددی، عدد کی تمییز. یجب جرہ جمعا مع 3 و10 وما بینہما، واجب ہے کہ آپ تمییز کو جمع لے کر آئیں. جرہ جمعا، مجرور بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تمییز العدد جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. یجب، یہ واجب ہے. مع 3 عدد سے لے کر 10 وما بینہما 3 سے 10 اور اس کے درمیان جتنے بھی اعداد ہیں، 7 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 7 ہے، 6 ہے، 5 ہے وغیرہ. ونصبہ، اور ان عدد کی جو تمییز ہے وہ منصوب ہوگا مفردن، ٹھیک ہے، یعنی مفرد منصوب. مفرد منصوب. مع 11 و 99 وما بینہما 11 سے 99 اور اس کے درمیان جتنے بھی اعداد ہیں وہاں پر جب بھی تمییز آپ لائیں گے تو وہ مفرد منصوب لے کر آئیں گے. وجرہ، اور تمییز جو ہے وہ مجرور ہوگا مفردن، مفرد مجرور مفرد ہوگا یا مفرد مجرور ہوگا تمییز. مع 100 والالف، جب بھی آپ عدد لے کر آتے ہیں 100 یا اس سے زیادہ یعنی 1000 تک. یہاں تو امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوبارہ سے مثالیں پڑھیے گا، سمجھیے گا اور اس کی تطبیق بھی کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.